بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اس شخص پہ جس نے مسلمانان ہند کے لیے ایک عظیم جدوجہد کر کے ان کو ایک وطن دلایا۔ 27 رمضان مبارک کی وہ مقدس رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے وہ دن مقرر کیا، پاکستان آزاد ہوا۔ یہ ساری چیزیں کوئی محض اتفاق نہیں تھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا پاکستان کا وجود۔ اس سے پہلے آج کرسمس بھی ہے، اور کرسمس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، اور ہمارے مسیح برادری جو ہیں ان کے لیے آج بڑا دن ہے، عید کا دن ہے۔ ان کو بھی جو ہے میں کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے ہم کہتے ہیں، کئی دفعہ قرآن میں ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ کسی رسول کسی میں فرق نہیں کریں گے۔ کوتب و رسول لا نفرق بین احد من رسل، تو یہ وہ سورہ بقرہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیا ہے اس کے اندر بڑی صراحت سے کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک تو ان کا تقدس، ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور پھر کئی پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے خاص محبت فرمائی ہے، ان سے خاص انس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب، یہ کئی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا قرآن کے اندر ایک بہت ہی ایک ان کے لیے خاص ایک تعلق جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور آج میرا خیال ہے کہ اس مناسبت سے پھر قائد اعظم کا یوم پیدائش، اور اس یوم پیدائش میں 2-3 باتیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اسی حوالے سے کروں گا جو آج کے دن۔ ویسے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ بات کرے تو میں اتنا ان کے بارے میں مرعوب ہوں، مغلوب ہوں کہ کئی گھنٹے میں بولنا چاہوں تو مجھے ان کے بارے میں بے شمار چیزیں میں پڑھ رکھی ہیں، ان کی ذات کے بارے میں تحقیق کی ہوئی ہے، ان کے اندر جھانکا ہوا ہے، ہر لحاظ سے دیکھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ویلاگ تو اس کے لیے ہوتے نہیں ہیں، چند چیزیں میں وہ عرض کروں گا جو آج کل کے حالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 300-400 سال سے جب سے جدید ریاستی نظام وجود میں آنا شروع ہو گیا تھا، تب سے لے کے آج تک جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو بھی لے لیں یا 20ویں صدی کے سیاستدان لے لیں، 20ویں صدی کے سیاستدان ان سب سے ایک گلیکسی ہے، ایک کلسٹر ہے جو سیاستدان کو کہتی ہے۔ 1917 میں روسی انقلاب کے بعد، کمیونسٹ انقلاب کے بعد، لینن ایک بہت بڑا نام تھا۔ لینن ایک فلاسفر تھا، لینن ایک پولیٹیشین تھا، لینن ایک واریر تھا، لینن ایک پولیٹیکل تھنکر تھا، رائٹر تھا۔ اور پھر اس نے جس طریقے سے ایک پوری رشین امپائر ریاست کا وجود دیا جو ہم نے 80 کی دہائی میں آ کے وہ ایک پارا ہوئی، تو یہ لینن ہی اس کو وجود میں لے کے آیا تھا، اور بہت بڑا لیڈر تھا۔ پھر اس کے بعد کمال ترک آئے، ٹرومین آئے امریکہ کے، ونسٹن چرچل آئے، پریزیڈنٹ ڈیگول آئے، یہ ہیل سلاسی آیا، گاندھی آئے۔ مذہبی رہنما دیکھیں جنہوں نے سیاست میں بہت اثر و رسوخ جمایا، تو 2 اتنے نمایاں نام ہیں کہ اور ان کا سیاست میں اتنا زبردست اثر ہے، اور میں ان کی سیاسی اسپیکٹ کو لوں گا۔ ایک ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے سیدنا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چونکہ مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی تھے، تو اس لیے ان کا ایک امپیکٹ تھا۔ اور پھر سب سے آخر میں نیلسن منڈیلا آئے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا لیڈر اس صدی نے پیدا کیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پورا کبھی اتنے زیادہ سیاستدان جو ہے کسی جگہ آئے ہوں۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ان سارے سیاستدانوں میں حقیقت یہ ہے کہ سیاست کے اندر، اسٹیٹسمین شپ کے اندر، پولیٹیکل فلسفی کے اندر قائد اعظم کے کوئی قریب بھی نہیں تھا۔ جتنے دنیا کے اکابرین ہیں، جتنے ان کے کوٹ سے آپ اکٹھا کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سارے کے سارے یہ جو لوگ تھے ان کی بھی یہی رائے تھی۔ اور اگر آپ خود بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ سارے لوگوں نے جنہوں نے دماغ کے ساتھ سیاست کی، جبکہ سیاست ہے ہی فہم فراست کا نام، سیاست ہے ہی آپ کے تدبر کا نام، تدبیر کا نام، اس میں جتنا قائد اعظم کو جو مقام حاصل تھا
حقیقت یہ ہے کہ باقی سارے لوگ اس کے جو بہت بڑے بڑے نام تھے، اور میں ان کا بڑا متاثر ہوں، خصوصاً لینن سے، ایون گاندھی سے میں بڑا متاثر ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہے، میری اپنے ان کے بارے میں ریزرویشن بھی ہیں۔ نیلسن منڈیلا سے بڑا نام کیا ہو سکتا ہے، اور پھر ظاہر ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو میرے بہت بڑے رہنما، امام خمینی کو، ان کو اب دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں۔ شاید مذہبی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پائے گا کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن سیاست کے اندر کوئی بندہ قائد اعظم کے قریب نہیں آیا۔ اچھا، قائد اعظم کی زندگی سے 2-3 اصول میں لوں گا جو کہ میں نے آج کی سیاست سے ریلیٹ کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان کو زندگی میں کبھی کسی موقع پہ ایک دفعہ بھی وضاحت دیتے نہیں دیکھی۔ کبھی انہوں نے اپنے بات میں یہ نہیں کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا۔ جو بات کی لوگوں میں وہی سمجھ آئی اور کہنا بھی وہی چاہتے تھے۔ کبھی الفاظ دبا کے گول مول ادھر لیفٹ بائیں دائیں نہیں، ایک دفعہ یو ٹرن نہیں لیا، ایک دفعہ موقف تبدیل نہیں کیا۔ ایک ان کا بڑا مشہور جو ہے قول ہے یا کوٹیبل کوٹ ہے کہ کوئی فیصلہ کرو تو 1000 مرتبہ سوچو منہ سے نکالنے سے پہلے، لیکن ایک دفعہ جب منہ سے نکل جائے پھر ڈٹ جاؤ، اور اس میں اگر غلط بھی ثابت ہو رہا ہے تو اس کو پھر اپنی حکمت سے اس کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤ۔ ایسی حکمت عملی اختیار کرو۔ دوسرا، انہوں نے پوری زندگی کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ انہوں نے کبھی ان کو وضاحت نہیں دینی پڑی کوئی ایسا کام کہ جہاں پہ انگریزوں کے وقت میں غلامی کا دور تھا، کوئی پابندیاں لگی ہو، کوئی قسم کی کوئی ایسی چیز ہو، تو انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کے اس کا استعمال کر کے انگریزوں کو زچ کیا۔ چنانچہ گاندھی وغیرہ جو ہے، ایون جب انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ چلائی، جو تعاون نہ کرنے والی حکومت انگریزوں سے، جو کہ اس وقت ان کو بڑا غیر قانونی قرار دیا گیا، تو قائد اعظم نے اس وقت بھی ایسی موومنٹ سے اجتناب کیا۔ لارڈ کرزن کے زمانے میں تو وہ وائسرائے سے ٹکرا گئے تھے۔ گورنر جو تھا ممبئی کا، میں خیال لارڈ کرزن تھا اس وقت، اس سے وہ ٹکرا گئے تھے، اور انہوں نے اتنا شدید ان کا ٹکر ہوا کہ ایک ممبئی میں ایک ہال بنا تھا جس کو کہہ رہے میونسپل ہال، اس کا لارڈ کرزن کے نام پہ بنا تھا، اسے افتتاح کرنا تھا۔ تو وہ لوگ وہاں پہ انہوں نے اس پہ احتجاج کیا، اور اس کے بعد لارڈ کرزن کی بجائے وہ ہال قائد اعظم نے افتتاح کیا دوسرے تیسرے دن۔ یہ 1918 یا 1919 کی بات ہے، اور پھر ہال آج تک بھی جناح ہال کے نام میں مشہور ہے ممبئی میں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ تو تھے قائد اعظم۔ تقاریر میں نے دیکھی ہے، کسی ایک تقریر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک تقریر دوسرے کی کنٹراڈکشن ہو، کوئی تقریر نہیں ہے۔ ایک اور پھر بات، قائد اعظم کی سیاست جو تھی وہ کوئی اس لیے نہیں تھی کہ ایک بلے سے ایک گیند کو مار کے آپ نے باؤنڈری سے باہر پھینک دیا، یا ایک بال جو آپ یارکر کرا کے مڈل سٹمپ لے لیا تو آپ کو مقبولیت مل گئی اور اس میں آپ کو گلیمر آیا، تو آپ نے سوچا کہ اب یہ تالیاں بجتی رہے، میں سیاست میں آ گئے۔ قائد اعظم واحد سیاستدان، اس زمانے کے تو تقریباً سارے سیاستدان یہی تھے، لیکن قائد اعظم بہت اونچے درجے کے تھے، جو کہ صرف سیاست میں اس لیے آئے کہ اس کو آئیڈیلزم کے طور پہ آیا۔ ان کے اندر ایک آئیڈیلزم تھا، اور یہ آئیڈیلزم تھا کہ جنہوں نے پاکستان کا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا اس کو انہوں نے تعبیر کر کے سچ کا دکھایا، ایک ناممکن تھا۔ اور پھر ایک اور بات ہے، ایک بڑے مشہور آدمی، نام مجھے نہیں آ رہا، ان کا بڑا زبردست قول تھا، اس نے کہا جی کہ گاندھی نے اپنا ملک آزاد کرایا، لوگوں کو آزادی دی، جن کو آزادی دی انہی میں سے ایک بندے نے گاندھی کو قتل کر دیا 1 سال کے اندر۔ دوسری طرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملک آزاد کرایا، اس ملک نے اس کی جان لے لی، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے قائد اعظم نے اتنی دل جمعی سے اور ڈیڈیکیشن سے کام کیا کہ وہ کی جان جو ہے ملک کے خرچ ہو گئی۔ جو جب پاکستان بنا تو ان کو لگا کہ جیسے میرے زندہ رہنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیچاروں نے پھر جس طرح زندگی آخری گزاری، اور 2-3 مہینے تو زیارت کوئٹہ کے اندر وہ بس بیڈ ریڈن رہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے تھا، اس نے کہا کہ ہمیں ان کو جب بعد میں رپورٹس پتہ چلی کہ قائد اعظم تو 15-16 سال سے ٹی بی کے ساتھ لڑ رہے تھے، اپنی قوت ارادی سے انہوں نے بیماری کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔
اتنی شدید ٹی بی تھی ان کو پھیپھڑوں کی، اور ٹی بی اس زمانے میں کینسر سے زیادہ مہلک تھی کہ جب ٹی بی کسی کو ہوتی تھی تو لوگ اس کو جا کے کسی سینیٹوریم میں کسی جا کے جمع کراتے تھے. تو جیسی پاکستان بنا، یعنی کہ پاکستان نے ان کی جان لے لی، یا ان کی پاکستان کے لیے اتنی ڈیڈیکیشن دی کہ بنا کے ہی آگے چھوڑا اور پھر جان اپنی قسمت کر دی. اب آج کے دیکھ لیں، اسی طریقے سے آج نواز شریف صاحب کی بھی برتھ ڈے ہے. ان کو پہلے تو ہیپی برتھ ڈے میاں نواز شریف صاحب. مجھے میاں نواز شریف صاحب سے جو ایک ہی وجہ تحریک ملی، مجھے قائد اعظم والا آئیڈیلزم ڈیفینیٹلی نہیں ہے، کبھی میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں. قائد اعظم ایک وہ لیگ ہی کوئی اور تھی. وہ کہتے وہ تو بڑے بڑے لیڈرز میں پتا نہیں اکلوتے تھے، اور میاں صاحب تو شاید پاکستان کے اندر جو بات کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے اندر بھی وہ ان کا شاید وہ مقام نہ ہو ایک فہم، فراست اور تدبر میں. لیکن ایک چیز میں وہ پاکستان کے 60-70 سالہ دور میں ہر دفعہ انہوں نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا اور آئین کے لیے انہوں نے ایک جدوجہد کی، یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ اس سے پہلے کسی نے اقتدار سے علیحدہ آئین کے لیے نہیں ہوئے. ہر دفعہ آئین کو نافذ کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ترنے والا بن گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مائٹ از رائٹ، ان کے پاس طاقت تھی، انہوں نے اس طاقت کو استعمال کیا، ان کو اقتدار سے باہر کیا. پاکستان نے کیا سفر کیا نہیں کہ ہمارے سامنے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے لیے غنیمت ہے کہ جب نظریاتی بحث اب ختم ہو چکی ہے یا اس وقت عیاشی سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ کم از کم کوئی ایسی بحث ہو یا ایسا کوئی بندے ہو، اللہ کرے کہ سارے لیڈر اس طرح یکسو ہو جائیں، آئین کے اوپر کھڑے ہو جائیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کی پارٹی اسی طریقے سے کھڑی ہے جیسا میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہو نہیں سکتا، بلکہ وہ مفاہمت میں چلے گئے، کمپرومائز ہے وہ. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ ان کو موقع ملا اور تینوں دفعہ آئین کے اوپر کھڑے رہے، اور انہوں نے 2 کام جو پاکستان کے لیے کیے، ایک نیوکلیر دھماکہ کیا، یہ بہت بڑا کام تھا، اور سی پیک شروع کیا. سی پیک دونوں جان لیوا تھے. امریکہ جو بندہ کرا تھا، امریکہ ان کو قتل بھی کروا سکتا تھا، یہ آسان کام نہیں تھے امریکہ کے لیے. آپ دیکھ لیا نا کہ اب شروع کرا کے دکھا دے. 3.5-4 سال آیا تھا نا بطل ہوئی، سارا دن کہتا آزاد کرانا ہے، آزاد کرانے تھے تب عمران خان صاحب کہ جب اب سی پیک جو ہے اس کو کنٹینیو کراتے، کیسے سارا نے چھوڑا. اب ان حالات میں تو خیر آپ سوچ ہی نہیں سکتے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بظاہر آج میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کے دن کے احترام کر کے ہی کوئی چیزیں وہ مان لیتے ہیں کہ یہ ان سے غلطی ہو یا نہیں ہوئی. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ کل انہوں نے عجیب و غریب بات کی. انہیں کل کہا، یہ میں تھوڑا سا یہی اصل چیز ہے جو نئی ہے جو آپ سے ڈسکس کی جا رہی ہے. کل انہوں نے سنو ٹی وی کے اندر حبیب اکرم صاحب کو ایک انٹرویو دیا تو بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا یہ فوج کا رول بڑھنا چاہیے سیاست میں. یہ لوگ ہیں جو کہ مطلب ابھی آپ 6 مہینے 8 مہینے کیا کر رہے تھے؟ کبھی وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو جاؤ، کبھی میرے ساتھ دے دو، کبھی کہتے ہیں نیوٹرل ہو جاؤ، ان کو ہٹا دو. اب ایک نئی منطق نکالی ہے، یہ آئین کی جنگ لڑنے والے ہیں. پھر کہتے ہیں آئینہ قانون، اور ہم تو آئینہ قانون کے لیے لڑنے والے ہیں. اس لیے کہ کرائسس ہے کہ یہ بھول کے یہ ان کو اس چیز کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کے اندر تفریق کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ISI کو کے پاس اکاؤنٹیبلٹی اور لا اینڈ آرڈر وغیرہ ISI کے پاس چلی جانی چاہیے. کس قانون کے تحت عمران خان صاحب؟ اور ساتھ کہا جی کہ میری جو آڈیو لیکس ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑے بھیپرے کہا جی کہ سوشل میڈیا پہ گند پھیلا رہے ہیں، سارا پھیلا رہے ہیں. چلو اگر اس بات کا خیال تھا تو طیبہ گل کی تو ویڈیو آپ ہی نے اپنے وزیر اعظم ہاؤس سے ڈکلیئر کی تھی چیئرمین نیب کے خلاف، کیونکہ وہ آپ نے بلیک میل کرنا تھا. اصل میں یہی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری زندگی مجموعہ ازداد کنٹرڈکشنز ہیں. ان کو تو اندھے عقیدت مان چاہیے جو کہ اب کسی صورت میں ان کی ذات کے اندر پھرولے نہیں، جن کے اندر جو سم بکم جن فہم لا یرجعون، جو کبھی نہ پلٹیں، ہمیشہ کے لیے وہیں پہ غرق ہو جائیں، جن کو قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ کبھی نہیں پلٹیں گے. تو آپ نے کہتے ہیں جی کہ ISI کو اکاؤنٹیبلٹی دینی چاہیے، نیب اس کی ISI کا کام، نیب کا کام کرے. عمران خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آج کل ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کا نام ہے جنرل عاصم منیر صاحب. یہ جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو یہ DG آئے تھے، یعنی کہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل سے، پورے ISI کے. یہ جنوری میں آپ کے پاس بزدار صاحب، فرا گوگی، احسن گجر اور کچھ اور کردار آپ کے سامنے لے کے آئے.
آپ نے 24 گھنٹے کے اندر ان کو فارغ کیا. اس کے باوجود آپ چند مہینے بعد بھی یہ کہتے پائے گئے کہ ISI سے اپوزیشن بڑی ڈرتی ہے کیونکہ وہ ان کی کرپشن جانتی ہے. تو کرپشن تو آپ کی بھی جانتی تھی. آپ نے تو ISI کے آرمی جو آج کل ہمارا آرمی چیف ہے, اتنا کریڈیبل آدمی ہے کہ آرمی چیف ہے, اس نے آپ کی کرپشن پکڑی اور چھپ گئی, تو اس نے آپ نے اس کو جم شکل نے نکال دیا. تو چنانچہ اب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب ہر دوسرے چوتھے دن ہر وہ بات کریں گے جس سے وہ ایک دن ایک بات کریں گے, دوسرے دن مکر جائیں گے, پھر وہ بات کریں گے, پھر تیسری اور اس کی توجیہ نکالیں گے, چوتھی دن وضاحت کریں گے. میں نے بتایا نا قائد اعظم نے پوری زندگی کسی تقریر میں کسی تحریر میں کبھی وضاحت نہیں دی اپنی بات کی, اور یہ موصوف روزانہ وضاحت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن چلو اس قصور آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے صحیح کہا ہے کہ قصور عمران کا نہیں ہے, قصور لانے والوں کا ہے جن کو پتہ تھا اس کے بارے میں, ذاتی ان کی ذات کے بارے میں بھی, اور ان کے افکار کے بارے میں بھی, اور ان کی جو ہے ان کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی, اور ان کی استعداد کے بارے میں بھی, اور ان کے افکار کے بارے میں بھی ان کو صاف پتہ تھا. مجھے اب یہی ہے کہ جی یہ منڈے کو استعفے دینے تھے, آج کا جی ہم بدھ کو دیں گے. میرا خیال ہے کہ استعفے بھی نہیں دیں گے قومی اسمبلی میں سے, اور نہ ہی دیں تو بہتر ہے, کیونکہ عمران صاحب کے شاید تھوڑا سا معنی یہ حق میں ہو, وگرنہ ساکھ تو ان کی بری طرح متاثر ہو چکی ہے. اور میں نے کہا صوبائی اسمبلیوں کے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ڈرامہ چلتا رہے گا, اور تحلیل بھی نہیں ہوں گی, اور ہوں گی تو مینگنو بھرا دودھ ہوگا, اوپر سے وہ بھی بیک فائر کر جائے گا, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. باقی اللہ کرے کہ عمران خان صاحب اپنی کسی ایک بات کے لیے کبھی ڈٹ جائیں. وما علینا الا البلاغ.